جی ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، انڈیا ہمارے خلاف چائنا کارڈ کھیل رہا ہے. ان کے جو ڈیلیگیشنز اب باہر جائیں گے، ان کو جو بریفنگز دی گئی ہیں اور جو انڈین کا میڈیا میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہماری لڑائی پاکستان سے نہیں چائنا کے ساتھ ہے، وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ انڈیا کا جو چائنا کارڈ ہے یہ ہمیں ہرٹ نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں بالکل ہرٹ نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو ہر ملک جو ہے وہ 2 دفعہ سوچے گا کہ اپنی مزید میں نے بےعزتی کروانی ہے ان کے ہاتھوں یا نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرم فورسز ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تو 2 دن کا واقعہ تھا. خدا نہ خواستہ یہ بڑھتا تو ہم ایسے اپنے آرسنل میں سے چیزیں نکالتے جو کہ اس کے لیے مزید سرپرائز ہوتے. ہندوستان کے پاس رشین ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے، فرانس کی ٹیکنالوجی ہے، اب برطانیہ کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہے. تو کون سا ملک رہ گیا جو اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں؟ تو اب وہ اگر F-35 لے کے آئے گا، پہلے تو میں پھر بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس اگلے 10 سال تک نہیں اٹھ سکتی جو آپ نے ان کا حشر کر دیا اللہ کی مہربانی سے. لیکن اگر وہ نہیں اٹھ سکتی تو اس کے باوجود وہ پھر پاکستان کے خلاف دوبارہ جارحیت کے منصوبے کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک نیریٹو اور اپنا ان ہاؤس جو الیکشن آنے والے ہیں ایک پولیٹیکل وکٹری تو لے لیں. اوکے. سو میرے خیال میں انڈین ایئر فورس تو اس قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. دوسرا، یقین کریں کہ کوئی بھی ملک ٹیکنالوجی دینے سے پہلے سوچے گا. تیسری بات، آپ جمع خاطر رکھیں، اپنی آرم فورسز پہ جمع خاطر رکھیں، اپنی فضائیہ پہ خاص طور پر جمع خاطر رکھیں. ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چائنا نے تو ہمیں دے دیں، بٹ اس کا استعمال کا طریقہ جو ہم نے سیکھا ہوا ہے یا ہم نے جو تیار کیا ہوا ہے، جب وہ ان کے سامنے آئے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے نہیں. آپ بٹوین دی لائن بہت سی باتیں کر گئے ہیں اور میں اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرتا ڈیٹیلز کی. بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بتائیں سر کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ بٹھنڈا سے لے کے آدم پور تک ایئر فورس نے بھی اٹیک کیا ان کے ایئر بیسز کو، لیکن پاکستان آرمی نے بھی میزائل مارے؟ بالکل مارے. جی بالکل. تو پھر میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں ہو جائے گا؟ حامد بھائی، ہم نے ہمیشہ جو ریسٹرین کیا نا، ہم نے جو آرمی کے ساتھ مل کے جو میزائل اٹیک کیے، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جو انہوں نے LOC کے اوپر اٹیکس کیے ہمارے محافظوں پہ، ہماری گن شپس پہ، اس کی ریٹیلیشن تو جانی تھی. 1 سیکنڈ، جب ہم نے مثال کے طور پہ بٹنڈا پہ جب ہم نے اپنا چائنا کے JF-17 سے ہم نے ایک میزائل مارا جس کا میں نام نہیں لوں گا، جس کی میں رینج بھی نہیں بتاؤں گا، وہ ایکوریٹ تھا، لیکن اس کو ری ایشور کرنے کے لیے ہم نے اپنے میزائل سرفیس ٹو سرفیس استعمال. انہوں نے جو اپنے میزائل مارے وہ پیچھے امرتسر میں گر گئے، کچھ انہوں نے جان بوجھ کے گرائے. اور وہ اس لیے گرائے کہ وہ اپنے ہندوستان کے اندر ہمیشہ انارکی پھیلاتے ہیں. آپ بھول گئے انہوں نے اپنے ہی کرسچینس کو جو مارا تھا؟ آپ بھول گئے انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو، ہم ہندوستان کے مسلمان تو نہیں ہیں، انہوں نے انہی مسلمانوں کو کیا تھا اور پھر سکھوں کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی. تو میں پھر ایک بات دہراؤں گا کہ ہمارا جو ریزالو ہے اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بٹ ہمارے ریزالو کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں آپ کو پتہ ہے فلسطینی بچوں کے ساتھ، غزہ کے بچوں کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن سے کام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ انسان کو مار سکتے ہیں، آئیڈیا کو نہیں مار سکتے. میں وہی بات دہراؤں گا حامد بھائی کہ آپ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ہمارے ریزالو کو نہیں. اچھا طلال چوہی صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ کیا اب اگر انڈیا کے دوبارہ حملے کا خطرہ بھی موجود ہے تو پھر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جتنے مرضی ڈفرینسز ہوں گے، جب جنگ ہوگی تب ہم ایک ہوں گے. یہ اچھی بات کیا. تو بس باقی یہ ہمارے ڈفرینس ہیں، یہ رہیں گے. یہ ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، آپ اور پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہے ہیں، JUI نے واک آؤٹ کر دیا. تو کامران صاحب، اس کا مطلب واک آؤٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں؟ نہیں، دیکھیے، جہاں پاکستان کا مسئلہ ہوگا ہم ساتھ ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ یہ جب ٹرینڈ سیٹل ہوا تھا تو یہ مولانا کی اسپیچ کے ساتھ سیٹل ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب ہم اختلاف کوئی نہ حکومت سے کریں گے، نہ ریاست سے کریں گے، نہ اداروں سے کریں گے. جتنے دیر لڑائی رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. باقی یہ جو معاملہ تھا، یہ بل والا معاملہ تھا،
یہ ہم سمجھتے تھے کہ خلاف اسلام ہے. حضرت عائشہ والا معاملہ, ہم توبہ نعوذ باللہ نبی کریم سے تو عقل مند نہیں ہو سکتے, ہم حضرت ابو بکر صدیق سے تو بہتر نہیں ہو سکتے جو حضرت عائشہ کا والد تھے. تو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بھجواؤ اسلامی نظریاتی کونسل, اوپینین لے لیجیے. وہ اوپینین نہیں انہوں نے لینا چاہا, انہوں نے کہا کہ شاید. چلیں یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت اور اس کی پراکسیز کا بہت ہی اہم کردار ہے. بلکہ بھارت کا جو کردار ہے اس کے بارے میں تو واشنگٹن پوسٹ سمیت بہت سے جو عالمی اخبارات ہیں وہ بھی ایکسکلوسیو سٹوریز جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی جو پروپیگنڈا کمپین ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی حکومت وہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اگر حامد میر کو پتہ ہے تو حکومت ثبوت کیوں نہیں سامنے لا رہی. تو شاید حکومت ثبوت لانے والی تھی, لیکن پھر بیچ میں انڈیا پاکستان کنفنٹریشن آ گئی جس کا ذکر کہ طلال چودھری صاحب نے بھی کیا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں.